بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جی سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ میری آواز اور اسکرین دونوں چیزیں آپ تک ٹھیک پہنچ رہی ہیں؟ جی جی جزاک اللہ. جی عزیز بھائیوں اور بہنوں، 2 کلاسز ہم نے مد کے تعلق سے پڑھا ہے. آپ کو کل یہ بتایا گیا تھا کہ بنیادی طور پر مد کی 2 قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی. البتہ کل ایک چیز بتانے سے رہ گئی تھی. کیا چیز؟ کہ مد منفصل کو جائز بھی کہتے ہیں، مد منفصل جائز، اور مد متصل کو واجب بھی کہتے ہیں، مد متصل واجب. مد متصل کو مد متصل واجب کیوں کہتے ہیں اور مد منفصل کو مد منفصل جائز کیوں کہتے ہیں، اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. مد متصل کو ہم 4 سے 5 حرکت کے برابر کھینچیں گے، یہ حکم ہے ہم کو، اور اس میں قراء کے درمیان اختلاف نہیں ہے. سب کا اس بات پر اتفاق ہے، سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مد متصل کو 4 حرکت کے برابر کھینچنا ضروری ہے. تو ضروری ہو گیا، اختلاف بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم واجب کہتے ہیں. اور جائز کیوں کہتے ہیں مد منفصل کو؟ کیونکہ اس میں قراء کا اختلاف ہے. علماء تجوید کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا آپ اس کو 4 حرکت کے برابر کھینچیں، توسط کریں، یا آپ 2 حرکت کے برابر کھینچیں، قصر کریں. تو توسط اور قصر دونوں کی اجازت دیتے ہیں علماء. بعض علماء کہتے ہیں کہ توسط ہے، بعض کہتے ہیں کہ قصر ہے. الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. ٹھیک ہے. تو چونکہ علماء کا اختلاف ہے، اہل فن کا، قراء کا اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے آپ چاہے قصر کریں یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچیں، یا توسط کریں 4 حرکت کے برابر کھینچیں. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. پھر کل آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ حرف مد کے بعد جب سبب سکون ہو تو پھر اس کی کتنے قسمیں بنتی ہیں. تو آپ کو کل بتایا گیا تھا کہ مد عارض ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مد لازم. مد عارض اور مد لازم. البتہ مد عارض کی پھر 2 قسمیں کی گئی تھیں جی، اور مد لازم کی بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے 2 قسمیں آپ کو بتائی جائیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرف مد کے بعد مد عارض ہونے کے لیے سکون عارضی ہوگا یا سکون اصلی ہوگا؟ سکون اصلی ہوگا. جی وقت کی وجہ سے وہ ساکن ہو جاتا ہے نا. ہاں، وقف کی وجہ سے عارض ہوتا ہے نا، عارضی، تو لازم نہیں ہوگا مصباح النساء. عارضی ہو جائے گا. جی، حرف عارضی مد ہو کے جائے گا. بعد جب ہم عارضی طور پر وقف کرتے ہیں، حرف مد کے بعد جب ہم کسی متحرک حرف پہ رکتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو عارضی کہتے ہیں،
यानी वो वक्फ आरजी हो गया तो मद भी आरजी हो गया। तो उसी मद को हम मद आरिद कहते हैं, मद आरिद। मद आरिद यानी ऐसा मद के जो पहले मुतहर्रिक था, आरजी सुकून की वजह से उस पे मद होगा। नस्तईनु मुस्तकीमा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलहसनाती वगैरह। हाँ, नस्तईनु, आप देखिए ये वाली मिसाल कल भी बताई गई थी। ये नस्तईनु है ना, यहाँ पे मैंने जज़म बनाया, ये गोल जो है ये जज़म है। ये नस्तईन जज़म है, लेकिन असल में ये जज़म नहीं है ना। नस्तईनु, तो नस्तईनु को हम अगर तोड़ेंगे तो इस तरह होगा कि नून है, नून के ऊपर पेश है, उसको हम किस चीज में तब्दील कर रहे हैं? जज़म में, सुकून में तब्दील कर रहे हैं, नस्तईन हो रहा है। अच्छा, नून से पहले कौन सा हर्फ है मेरे भाई? दो उर्फ भाई दो मदिया। बहन जी। उर्फ मदिया। हाँ, कौन सा हर्फ है? या ना। या जी। या हर्फ मद है। अब या हर्फ मद क्यों है, हर्फ लीन क्यों नहीं है? या हर्फ लीन भी होता है ना। तो ये या हम्म, हर्फ मद क्यों है? उससे पहले जेर है। उससे पहले जेर है। ठीक है, गुड। हम्म, मद है, हरफ मद है। तो अब इस हरफ मद के बाद जो या है, हरफ मद है, उसके बाद हम वक्फ कर रहे हैं जी, हम वक्फ कर रहे हैं। तो वक्फ यहां पे आरजी कहलाएगा, वक्फ आरजी कहलाएगा, क्योंकि पहले से वक्फ यहाँ पे नहीं है। ये नून साकिन पहले से नहीं है, बल्कि हम उस नून को साकिन कर रहे हैं जी। अल हसनाती है, युद्धिबन सय्याति, अल हसनाती, इन्नल हसनात, हसनाता कह लें, हसनाती कह लें, जो भी है। असल चीज क्या है, इस ता के ऊपर हरकत है, चाहे वो जबर लगा ले चाहे जेर लगा ले। ठीक है, अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं? हमने इस ता के ऊपर क्या लगा दिया? ये गोल, ये है जजम। अच्छा, क्यों लगाया जजम? क्योंकि हम रुक रहे हैं। अल हसनात, ठीक है, अल हसनात, हसनाती था, हसनात, इस तरह पढ़ रहे हैं। अब ता हम इसलिए वहां पे अल हसनात पढ़ रहे हैं, ता को जजम लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पर हमें वक्फ करना है, रुकना है जी। अच्छा, तो अब ये बताइए कि इस टेम्परेरी वक्फ से पहले कौन सा हर्फ आ रहा है जी? इस हमजा अली। अलिफ आ रहा है ना, हमजा नहीं होगा, हमजा नहीं कहेंगे उसको, अलिफ हमजा अलिफ कतई मत कहिएगा, अलिफ है। ये जो ता अलिफ। है, ता जिसके ऊपर हमने सुकून लगाया, पहले से सुकून नहीं था, क्यों? हमें वक्फ करना है ना। तो पता चला कि ये ता जो है, ये ता पहले मुतहर्रिक था, अभी ये आरजी सुकून बन गया। अब आरजी सुकून से पहले चूंकि हरफ मद क्या आ गया? अलिफ। तो हम इसको कौन सा मद कहेंगे? हरफ मद के बाद सुकून आरजी आ जाए तो वो मद क्या कहलाता है? आर्ज। आरिज। मद आरिद। वेरी गुड। तो नस्तईनु हो गया, मुस्तकीमा हो गया। इसी तरीके से आप जो है, ये दूसरी मिसालें कुरान पाक में आपको बहुत मिलेंगी। अलबत्ता आपको ये भी बताया गया था ना कि महल्ले मद कितने हैं? दो हैं। टोटल तो पांच हरूफ हैं, लेकिन दो किस्म के, या तो हरूफ मद होंगे या तो हरूफ लीन होंगे। हरूफ मद तीन होते हैं, अलिफ वाऊ या, और हरूफ लीन दो होते हैं, वाऊ या। कंडीशन दोनों की अलग अलग होती है। वाऊ, अलिफ, अलिफ वाऊ या हरफ मद की कंडीशन कुछ और है, और हरूफ लीन की कंडीशन वाऊ और या की कुछ और है।
تو ہم نے محل مد یعنی پلیس آف مد میں یہ ہم نے جانا تھا کہ جہاں حرف مد کے بعد سکون آئے گا تو مد عارض ہوگا، وہیں یہ بھی جاننا تھا کہ حرف لین کے بعد، جی حرف لین کے بعد جب سکون عارضی آ جائے تو جی تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مد عارض لین یا مد لین عارض، مد لین عارض۔ مد لین عارض کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ لین کے بعد وہاں پہ سکون عارضی آ رہا ہے، حرف لین کے بعد سکون عارضی آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مد لین عارض۔ اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ جیسے مثال دیکھیے، یومن ہے، یہاں پہ واو حرف لین ہے، اور من یہاں پہ دو پیش تھا، لیکن ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یوم، اس تنوین کو ہم جزم میں یا سکون میں بدل دیں گے، تو یومن یا یومن کو ہم یوم پڑھ رہے ہیں، تو میم کے اوپر سکون عارضی ہے اور اس سے پہلے واو لینیہ ہے، لینیہ یعنی حرف لین ہے، تو اس وجہ سے وہ لین کیا کہلایا؟ مد لین عارض، یعنی ایسا مد جو لین کی وجہ سے ہو رہا ہے اور آگے وقف عارضی ہے، اس لیے ہم اس کو مد لین عارض کہیں گے۔ خوفن ہے نا، سورہ آپ قریش دیکھ لیجئے، اس میں بہت ساری مثالیں ملے گی۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریشن میں آپ دیکھیے یا ہے اور پھر شین کو، قریشن کو ہم پڑھے کیسے؟ ساری معاف کیجیے گا، کیسے پڑھیں گے اس کو ہم؟ قریشن کو قریش، ٹھیک ہے، قریش۔ تو اب یہ جو تنوین جزم میں بدل گئی تو یہ جزم عارضی کہلایا، وقف عارضی کہلایا، تو وقف عارضی کی وجہ سے چونکہ وقف عارضی سے پہلے واو کیا ہے؟ لینیہ ہے، حرف لین ہے، اس لیے ہم نے اس کو کیا کہا؟ جی مد لین عارض۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، صیف، اب صیف بھی متحرک تھا، ہم نے اس کو ساکن کیا وقف کرنے کی وجہ سے، تو اس لیے وہاں ہم مد لین لازم کہیں گے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ۔ اب جوع میں کیا ہے؟ یہاں پہ بات آتی ہے تھوڑی سی، جوع کیا ہے؟ جو ہم نے قاعدہ بتایا اس روشنی میں بتائیے کہ جوع کیا ہے؟ یہ جو جوع کا واو ہے، یہ واو یہ مدیہ ہے یا لینیہ ہے؟ لینیا، لین لینیا ہیں، لینیا۔ لینیا نہیں ہوگا نا؟ کنفیوز ہو گئے پھر بھی۔ میری وائف سامنے بتا رہی ہیں لینیہ نہیں ہے، حرف مد ہے، بتائیے صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی جی صحیح ہے، کیونکہ پیش بھائی ہے۔ حرف لین کے لیے پیش واو سے پہلے ہوں، زبر ہونا نا، جی 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 واو سے پہلے زبر ہونا، اور واو سے پہلے پیش ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو کنڈیشن مد کی آ جائے گی نا اس میں، برابر عتیق بھائی، ہے نا؟ تو جوع میں واو کیا ہو گیا؟ حرف مد، جی جوع حرف مد ہو گیا، تو واو یہاں پر حرف لین نہیں ہے بلکہ حرف مدیہ، مدیہ، مد ہے، مدیہ۔ جی البتہ وآمنہم من خوف، خوف، یہ خوف، یہاں پہ بھی واو ہے، خا واو زبر، خو فا کسرتان فن، خوف، وقف خوف، جی اب یہ جو خوف کا واو ہے یہ کیا ہے؟ لینیہ لینیا، ہے یا مدیہ ہے؟ لینیا، لین پکی بات ہے؟ چلیے مصباح النساء آپ بتائیے، خوف کا واو لینیہ ہے یا مدیہ ہے؟ او جی مدیہ ہے۔
طاہرہ خاتون بتائیے. جی وہ لین ہے، حرف لین ہے. جی محمد یوسف صاحب سے سوال کرنا ابھی بیکار اس لیے ہے کہ آپ نے ریکارڈنگ پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں پہلے والی. بتا سکتے ہیں کیا ہے محمد یوسف صاحب؟ نہیں مولانا. ہاں دیکھ لیجیے گا. اچھا اس کو لازماً ریکارڈنگ سن لیجیے گا. جی ہاں ٹھیک ہے. مصباح النساء یہاں پر مدیہ کیسے ہوگا؟ حرف مد کتنے ہیں بتائیے؟ الف یا واو. الف یا واو. کیا کنڈیشن ہے تینوں کے لیے؟ الف کے پہلے زبر اور Good. واو کے پہلے زیر. نہیں واو سے پہلے زیر کیسے ہوگا بھائی؟ نہیں، واو. واو جس کے پہلے پیش. ہاں واو. واو پیش دونوں دیکھو تم برابر ہوتا ہے نا. الف جی، وہ بالکل الف جو ہوتا ہے وہ زبر کے بعد ہوتا ہے. واو اور یا پیش سے کے بعد پہلے ہوتا زبر. ہے. اور یا زیر کے بعد. جی. لیکن اگر واو سے پہلے زبر آ گیا تو اس واو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مد لین. واو لین زبر. مد لین نہیں کہتے، حرف لین کہتے ہیں. حرف لین. ہاں ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے. ابھی ہم یہی کلیئر نہیں کر پائے ہیں اگر کہ واو اور یا کب حرف لین ہوتا ہے کب حرف مد ہوتا ہے. حروف مد کی کنڈیشن کیا ہے اور حروف لین کی کنڈیشن کیا ہے. ہمیں کنڈیشن کو یاد رکھنا ہے. ان کی جو شرائط ہیں ان کو یاد رکھنا ہے کہ الف واو یا بھی حرف مد ہے اور پھر واو یا جو دونوں ہیں یہ حرف حرف لین بھی لین. ہیں. تو کب حرف لین ہوگا واو یا اور کب حرف مد ہوگا اس کو ہمیں بہرحال جاننا ہے. واو سے پہلے پیش ہوگا تو حرف مد اور واو سے پہلے زبر ہوا تو حرف لین. یا سے پہلے زیر ہوا تو حرف مد اور یا سے پہلے زبر ہوا تو حرف لین. جی تو یہاں پہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حرف لین کے بعد جب سکون عارضی آ جائے یعنی ٹمپریری سکون آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مد لین عارض. ٹھیک ہے. اب اس کا کیا حکم ہے، کتنا لمبا کھینچیں گے، یہ جو ہے میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتاؤں گا. جی اس میں آپ تیسری چیز دیکھیے جو آپ کو ہمیں بتانا. باقی تو دونوں چیزیں آپ کو پتا ہے. پہلی چیز کیا لکھی اس میں؟ حروف مد کے بعد عارضی سکون ہو تو اسے مد عارض کہیں گے. نمبر 2 حروف لین کے بعد جب عارضی سکون ہو تو اسے مد لین عارض کہیں گے. تیسری چیز ہمیں کیا بتانا ہے یہ آپ سمجھیے. یہ چیز سمجھیے کیا؟ مد عارض اور مد لین عارض ان دونوں میں طول توسط قصر تینوں جائز ہیں. طول توسط اور قصر کیا مطلب ہے اس کا؟ جی دو کیا مطلب؟ دو حرکات کے برابر بھی اور 4 حرکات کے برابر بھی اور 6 حرکات کے برابر بھی تین صورت بھی جائز ہے. جائز ہیں. ویری گڈ. یہ جو لکھا 1 2 3 کیا مطلب ہے اس کا؟ 1 2 3 الف لکھا ہے اس میں. ایک الف کے برابر یا دو الف کے برابر یا تین الف کے برابر. ہاں بس اتنا ہی کھینچا جائے. لیکن ابھی تو ہمارے عتیق بھائی بتا رہے تھے کہ 2 حرکت 4 حرکت اور 6 حرکت تینوں بھی جائز ہے. مد تو الف کے برابر، الف کے سے ہی کھینچتے ہیں نا مولانا. لیکن یہاں پہ تو 1 الف لکھا ہے نا. تو کیا ڈفرنس ہے دونوں میں؟ حرکت بولے تو الف بولے تو کیا مطلب ہے دونوں میں؟ الف. جی الف. حرکت ہی مومنٹ زبر زیر پیش. جی ہاں تو 2 حرکت ہم بولیں گے تو قصر اور قصر. 2 حرکت از اکول کیا ہے؟ 1 اگر کریں گے 1 الف از اکول 2 حرکت ایسے ہوگا. یعنی 1 الف میں 2 حرکت ہوتے ہیں. 2 حرکت میں 4 حرکت. 2 الف میں 4 حرکت. 3 الف میں 6 حرکت. تو جب آپ سے الف کہا جائے تو اس کا مطلب 2 حرکت. 2 دو الف حرکت. کہا جائے تو اس کا مطلب 4 حرکت.
4 اور हरकत 3 अलिफ कहा जाए तो 6 हरकत। 6 तो हरकत हमने इसको अलिफ लिखा है, आप इसको चाहे इस तरह लिख सकते हैं कि जबर हरकत फिर 4 हरकत या 6 हरकत, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो यहां पे 2 हरकत इज इक्वल 1, 4 उसका इक्वल 4, 2 और 6 का 3। तो यहां पे हमने क्या लिखा है कि आप चाहे मद्दे लीन को छोटा खींचे, तूल 2 हरकत, जैसे वआमनहुम मिन खौफ, मिन खौफ, मिन खौफ, मिन खौफ, मिन खौफ, या तवसुत मिन खौफ, खौफ, या तूल कर दें खौफ जी। तो ये तीनों मद खींच सकते हैं, तीनों मिकदार जायज हैं। किसमें? मद्दे आरिज में, मद्दे आरिज लिस्सुकून में, या मद्दे लीन आरिज में जी। सुकून। मद्दे लीन आरिज में और मद्दे आरिज में नहीं। मद्दे आरिज ऊपर में भी होगा मध्य जी। आरिज ऊपर लिखा हुआ जी। मद्दे आरिज और मद्दे लीन दोनों लिखा है ना। तो मद्दे आरिज लिस्सुकून, हाँ ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो मैंने 3 नोट्स लिखे हैं यहाँ पे लिखा है मद्दे आरिज और मद्दे लीन आरिज दोनों में तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज है जी। अच्छा चलिए आगे, बहुत तेजी से हमें आज खत्म भी करना है ये सबक। मद्दे लाजिम कब होगा? हरफे मद के बाद जब सुकून असली हो। क्या हो? सुकून असली हो जी। हरफे मद के बाद जब सुकून असली हो। मद्दे आरिज में क्या था? हरफे मद के बाद सुकून आरजी हो, टेम्पोरी। आरजी था। और यहां हरफे मद के बाद सुकून क्या होगा? असली। सुकून असली, यानी सुकून लाजमी जी। हमने कहा था ना कि सुकून असली को हम सुकून लाजिम भी कहते हैं। अब आपको मद्दे लाजिम का मतलब समझ में आ जाएगा, हमने क्यों उसका दूसरा नाम दिया था। मद सुकून असली को हमने सुकून लाजमी क्यों कहा था, अब उसको आप समझ जाएंगे। क्योंकि एक मद होता है जिसका नाम है मद्दे लाजिम। तो इसकी तारीफ क्या है? हरफे मद के बाद जब सुकून असली आ जाए तो मद्दे लाजिम कहलाएगा। जैसे अलहाक़तु, ये काफ हरफे मद अलिफ है हाक़ा में, फिर उसके बाद काफ के ऊपर सुकून, अलहाक़तु। दूसरी मिसाल देखिए, अल आना, आना क्या है? आना, आल आना, ये क्या है? अल आना था ना असल में जी। तो ये हमजा है, ये हमजा है। उसके बाद ये अलिफ जिसके ऊपर मद बना है, ये हरफे मद है। और उसके ऊपर लाम क्या है? लाम पर सुकून है। और जाहिर बात है, ये आप पहले से भी देखते आ रहे हैं कि इस लाम पर सुकून कौन सा है? सुकून असली है ना, आरजी नहीं है। ठीक है। तो आल आना, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से हरफे लीन के बाद जब सुकून असली आ जाए तो हम उसको मद्दे लीन लाजिम कहेंगे। मद्दे लीन लाजिम। हरफे लीन के बाद जब सुकून असली आ जाए तो हम मद्दे लीन लाजिम कहेंगे। और हरफे मद के बाद जब सुकून सुकून लाजिम आ जाए तो हम उसको मद्दे लाजिम कहेंगे। तो क्या फर्क है दोनों में, पता है? बताइए जरा। मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम, क्या फर्क है दोनों में? हरफे मद के बाद सुकून हो तो मद्दे लाजिम, और ओके। हरफे लीन के खाली बाद सुकून हो नहीं बोलिए, ऐसा गलत हो जाएगा। मतलब सुकून नहीं, असली हो, सुकून असली जी, हरफे मद के सुकून बाद असली। सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम कहलाएगा। ठीक है।
اور مد لین لازم کیا ہوگا؟ حروف لین کے بعد سکون اصلی آ جائے تو اسے لین مت کہا جاتا ہے. نہیں، لین مد نہیں، مد لین لازم. لین کہیں گے تو لین مد میں لین عارض. لازم. ہاں، اگر لین کہیں گے تو ہوں لین میں عارض اور لازم دونوں آتا ہے، تو مد لین لازم کہیے جی. اور اس کی مد لین مثال لازم. قرآن پاک میں اس کی مثال صرف یہ ہے عین. جی، یہ جو عین ہے عزیزان گرامی، یہ جو عین ہے، یہ عین لکھا ہوا ہے. بات سمجھیے گا. آپ بتائیے، یہ میں نے کیا بتایا، یہ کیا بنایا ہے، یہ کیا ہے؟ عین. عین ہے نا؟ کلیئر ہے، سب کو دکھ رہا ہے؟ جی. اور یہ ہے عین. عین. جی، ہے نا؟ ایک یہ عین ہے جو شکل میں عین ہے، اور یہ عین ہے جو لفظ ہے. یہ حرف ہے اور یہ لفظ ہے. کیسے؟ یہ حرف تو حرف ہوتا ہے نا، اس کی پکچر حرف دکھ رہا، تو اس کو ہم عین کیا کہیں گے؟ حرف کہیں گے. اب یہ بات ہے کہ اس کو ہم پروناؤنس کیسے کرتے ہیں؟ عین یا زبر عین نون ساکن عین، ایسے کرتے ہیں. تو جب ہم حرف عین مراد لیں گے، جب ہم عین کو پروناؤنس کریں گے، یعنی حرف عین کو پروناؤنس کریں گے، تو مد لین لازم ہوگا. اور جب قرآن میں کہیں لفظ عین ہو گیا، لفظ عین، عین عین، قرآن پاک میں عین بہت ساری جگہ ہے نا. عین کے معنی آنکھ ہوتا ہے، چشمہ ہوتا ہے جی، وحور عین، ہے نا؟ تو اب عین نہیں، وہ تو وحور عین ہے، نہیں، عین دوسری چیز ہو گئی. عین قرآن میں عین ہے، تو اگر لفظ عین ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے مد لین عارض، اور حرف عین ہوگا تو ہم کہیں گے مد لین عارض. مد لین لازم، معاف کیجیے گا، مد لین لازم کہیں گے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بات سمجھیے ذرا. جب حرف عین ہوگا، یعنی یہ عین ہے، اس کو ہم پروناؤنس کریں گے، پڑھیں گے، تو یہ مد لین لازم کہلائے گا. ہم اس کو کھینچیں گے، عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد. اب یہ جو بیچ میں عین آ گیا ہے، اس کو ہم مد لین پڑھیں گے. یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یہ والا جو عین ہے حروف مقطعات میں سے ہے، حرف عین، اس میں مد لین لازم ہوگا. لیکن یہ والا جو عین ہے یہ لفظ ہے، اس نون کے اوپر سکون عارضی ہوگا، عین عین، ایسے ہم پڑھیں گے. قرآن میں مثالیں ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو مثالیں دیں گے کہ قرآن میں عین بھی ہے جی. العین بالعین وکتبنا لہو، کیا ہے وہ؟ وکتبنا لہو العین بالعین والجروح قصاص. وہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے، اچھا بہرحال، جس میں کہا گیا کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، والانف بالالف والعین بالعین والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، ہاں ہے نا اس میں. تو یہاں پہ عین مانے آنکھ. جب عین مانے آنکھ ہوگا تو ہم اس کو مد لین لازم نہیں کہیں گے، مد لین عارض کہیں گے. اور جب ہم خالی حروف مقطعات والا عین پڑھیں گے تو وہاں پہ مد لین لازم ہوگا جی. تو بات سمجھ میں آئی نا کہ مد لین عارض ہم اس کو کہیں گے، اور مد لین لازم یہ جو خالی حرف ہے اس کو کہیں گے. وجہ کلیئر ہے نا؟ وجہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے.
खामोश ना बैठे आप लोग, बताइए वजह। इस आइन को प्रोनाउंस करते हैं तो यहां पर नून जो आएगा वो लाजमी सुकून है। देखिए ये मैंने इसी को यहां पे ये लिखा है जी। इस आइन को जब हम पढ़ेंगे तो इस आइन के ऊपर जो सुकून है ये सुकून असली है, सुकून आरजी नहीं है। ठीक है, जब ये वाला आइन हम पढ़ेंगे तो ये सुकून नून पर असली कहलाएगा, तो हम मद्दे लीन लाजिम कहेंगे। यानी जो मद्दे लीन लाजिम या मद्दे लाजिम जो है, यानी हरफे मद के बाद जब सुकून असली होगा तो हम मद्दे लाजिम कहेंगे, और हरफे लीन के बाद जब सुकून असली होगा तो हम उसको मद्दे लीन लाजिम कहेंगे। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको यहां पर आइनुन, आइनुन ये जो है जब हम यहां पे ठहरेंगे तो फिर ये वाला आइन क्या कहलाएगा? आइन को जो सुकून है ये वाला सुकून क्या कहलाएगा? बोलिए भाई। मद्दे आरिस। हाँ, मद्दे आरिस। ये जो सुकून हो जाएगा ये सुकून आरजी यानी टेम्परेरी कहलाएगा। ठीक है, जब हम लफ्ज, देखिए लफ्ज और हर्फ का फर्क है। लफ्ज जब पढ़ेंगे वक्फ करेंगे लफ्ज के ऊपर, आइनुन के ऊपर, तो आइन पढ़ेंगे वहां पे मद्दे लीन आरिस कहलाएगा, और जब हर्फ पढ़ेंगे तो वहां पे मद्दे लीन लाजिम कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो चीज समझ में ना आएगी तो आप रिकॉर्डिंग बाद में सुनिएगा। अब इसमें कुछ जो अहम एग्जाम्पल्स हैं उनको हमें देखना है आगे बढ़ने से पहले। ये है अल मलाइकति वस्साइलीन। क्या है ये मद जी? कौन सा मद है? बिल्कुल शुरू से लेके चलिए। अच्छा, शुरू से मैं बता रहा हूँ, यानी मद्दे मुत्तसिल हो सकता है, मुनफसिल हो सकता है, मद्दे असली भी हो सकता है। तो मैं बीच में थोड़ा ब्रेक करके मैं आपसे ये चीजें पूछ रहा हूँ ताकि ये आपके जहन में रहे जी। तो अल मलाइकति वस्साइलीन, देखिए अल मलाइकति में क्या है? ये अलिफ सगीरा है यानी खड़ा जबर लाम के ऊपर, उसके बाद हमजा। ये कलमा एक है कि दो है? एक ही है, एक ही है। एक है। तो हरफे मद के बाद यानी जो खड़ा जबर है वो क्या है असल में? हरफे मद। उसके बाद हमजा एक ही कलमे में आ गया, तो हम क्या कहेंगे? मद्दे मुत्तसिल। मुत्तसिल जी। शुहदाउ में देखिए दाल के बाद जो अलिफ है वो हरफे मद है, और उसके बाद हमजा जी, हमजा सबबे मद है, एक ही कलमे में है शुहदाउ, तो ये भी मद्दे मुत्तसिल कहलाया, मुत्तसिल। मुत्तसिल कहलाया, कनेक्टेड में। अब आगे मिसाल देखिए जी, ये फीहा अनहारुन। अब फीहा अलग है, अनहारुन अलग है, तो ये फीहा हरफे मद और अनहारुन जो हमजा है वो दूसरे कलमे में है, तो ये मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल हो मुनफसिल। गया जी, मुनफसिल हो गया। मा अंत जी, मा मुनफसिल। अंत, यहाँ पे भी मा अलग है और अंत अलग है तो मुनफसिल हो गया। इसी तरीके से ये सारी मिसाल है। देखिए कू अनफुसकुम, कू वाव हरफे मद है और अनफुसकुम में हमजा सबबे मद है जो दूसरे कलमे में आ रहा है, तो हम इसको भी मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल जी कहें, मुनफसिल। मुनफसिल कहें। ये मिसालें आपको इंशाल्लाह हम भेज देंगे। अब आइए ये जो मिसाल है कुरैश, फवाइल, कैफ, है ना। अब कुरैशिन को हम कुरैश पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये जो या है ये या हरफे मद है या हरफे लीन है? हाँ, मदिया। हरफे मद्दिया है।
अतीक भाई भटक रहे हैं आप भी, थोड़ा सा तवज्जो जरूरत है। या हरफ मद्दिया क्यों होगा, क्यों? या से पहले जेर होना ना जी, तो कुरैश में क्या है, या से पहले जबर है तो मद्दे ये लीनियर। हरफ लीन होगा। अब हरफ लीन के बाद शीन पर वक्फ करेंगे, कुरैशिन को हम कुरैश पढ़ेंगे, कुरैश। तो क्या हो गया, मद्दे लीन आरिद, आरिज होगा, लाजिम नहीं होगा जी। अब आइए आगे, कैफा, यह है कैफा, ठीक है, कैफा। अब रुकेंगे हम तो जज़म लगाएंगे, कैफ। अब उस सुकून आरजी से पहले या क्या है ये, या लीन। लीन। लीनिया है जी। मदिया मदी। तो हम लीनिया है, इसलिए हम यहाँ पे मद का नाम दे रहे हैं मद्दे लीन मध्य लाजिम जी। इसको बताइए, इसको ताहिरा बेगम आप बताइए, ताहिरा खातून, तयरन। तैरन, बद कौन सा ये? अच्छा, हम पढ़ेंगे कैसे वक्फ की सूरत में इसको, तैरन को पढ़ेंगे कैसे? पैरा। तैरा कौन सा मद हो गया जाके जी? पहले तैरा, या के पहले जबर है तो ये लीन होगा ना। हाँ वो तो लीन है, लेकिन वो हरफे लीन है। मत तो उस वक्त करेंगे ना कि जब हम उसको सुकून लगाएं, यानी जहां पर ठहर रहे हैं। ये तो तई का या तो लीन है, ठीक है, आपने सही जवाब दिया। लेकिन हम यहाँ पे आखिरी हर्फ पे, हरफे लीन के बाद सुकून आरजी आए ना, तो यहाँ पे सुकून आरजी कैसे हम लगाएंगे, तैरन को सुकून आरजी, यानी हम कैसे वक्फ करेंगे तैरन पर? तोयरा। तोयरा। हाँ तैरा। जी क्या कायदा पैरा। पढ़ा था हमने, मद की कौन सी किस्म है ये? मद असली है, और मद असली में कौन सा मद है जी, जी मुझे बताइए। थोड़ा दिमाग से निकल रहा है ये चीज। मद आरजी। एवज, मध्य। एवज यानी तनवीन की, दो जबर वाली जो तनवीन है उसकी जगह पर अलिफ लग जाता है, तो हम तैरन को तैरा, है ना, अलीमन जीरो। को अलीमा, जी। हकीमन को हकीमा, अबदन को अबदा, इस तरह हमने कहा था ना कल। तो यहाँ पे तैरन जो है हम वक्फ करेंगे तो कैसे करेंगे, तैरा। तो अब आप ये आरजी। बताइए कि ये मद्दे लीन लाजिम है या मद्दे लीन आरिज है, कौन सा मद है ये? मध्य लीन आरिज ही हुआ ना, ये चेंज हो गया। मद्दलीन आरिज हो गया, क्यों हो गया? मद्दलीन आरिज की तारीफ ये बताई गई थी कि हरफ लीन के बाद जब सुकून आरजी हो, तो कहाँ है सुकून आरजी? तैरा के ऊपर जो आप ठहर रहे हैं, यहाँ बेशक सुकून तो है, लेकिन वो कौन सा सुकून है, सुकून अलिफ वाला है ना, और अलिफ जो होता है वो हरफ मद होता है। जी जी, तो लाजिम हो यहाँ, जाएगा। लीन तो लाजिम। ये मद तो मद्दे असली की किस्म मद्दे एवज हो जाएगा, तैरा। तो यहाँ पे मद्दे लाजिम नहीं होगा, मद्दे लाजिम ना लीन होगा, मद्दे लीन लाजिम होगा, या और ना मद्दे लीन आरिज होगा। ठीक है, दोनों भी चीजें नहीं होंगी, बल्कि यहाँ पे क्या होगा जी, मद्दे असली होगा। अब ये आइए, आईना है, आईना, इसको हम पढ़ते हैं सिर्फ मध्य आई असली होगा वो। जी। सिर्फ मध्य लीन मध्य असली लाजिम। होगा। मद्दे लीन लाजिम, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत फटाफट बता दिया आप लोगों ने। इसका मतलब ये चीज समझ में आ गई है आपको, है ना जी। मद्दे लीन आरिज इसलिए कहेंगे क्योंकि ये जो नून के ऊपर जबर है, इस पे हम जजम लगाएंगे, और हम लगाएंगे, आप लगाएंगे, तो आपके लगाने की वजह से वो टेम्परेरी जबर, टेम्परेरी हो गया सुकून, ये जो जजम है ये क्या हो गया, टेम्परेरी। इस टेम्परेरी सुकून की वजह से हम क्या कहेंगे, मद्दे लीन, चूंकि या या हरफ लीन है, तो इसलिए हम उसको मद्दे लीन आरिस कहेंगे। ठीक है, जजाकल्लाह। अब आइए आप इसमें जो मिसालें हैं, हाँ ये देखिए, खैरन भी उसी तरह है, देखिए खैरन,
اس میں بھی مد لین لازم اور عارض کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ مد اصلی خیرا۔ البتہ یہ جو بیچ والا ہے خیرو، اس میں کون سا وقف ہوگا؟ خیر خیر خیر، جی، قصر، توسط اور طول تینوں جائز ہیں اس میں، تو یہ مد کون سا کہلایا؟ خیر۔ مد کا نام کیا ہے بتائیے؟ مد لین عارض۔ گریٹ، جی ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ مد لین عارض، کیونکہ را کے اوپر ضمہ ہے پیش، ہم اس کو چینج کر رہے ہیں، ضمہ کو سکون سے چینج کر رہے ہیں ہم۔ ارائیتا کو ہم پڑھیں گے ارائیت، یہاں پر بھی مد لین عارض ہوگا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو اب مد لین عارض اور مد عارض، اس کو آپ نے سمجھ لیا، پھر مد لازم اور مد لین لازم بھی سمجھ لیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہاں پہ بھی دیکھیے جو مثالیں ہیں آپ کے سامنے، یہ ساری چیزیں وہی ہیں۔ الرحمن، کیا ہے الرحمن؟ الرحمن کیا ہے یہ؟ جی ساری مثالیں آپ کی مد عارض کی ہیں۔ منقوص، الانسان، نستعین کو نستعین، منقوص کو منقوص، تعلمون کو تعلمون، جی مد عارض للسکون۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی ٹرننگ ہوگی، اس کو سمجھیے گا ذرا سا۔ کیا؟ ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ سکون اصلی کے دو فارم ہوتے، دو شکلیں ہوتی ہیں، جی یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے کہ نہیں؟ سکون اصلی کو ہم سکون لازمی بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ سکون اصلی دو فارم میں آتا ہے، دو شکلیں سکون اور ہوتی ہیں۔ مشدد۔ کامل ہاں، کامل جزم اور ہوگا یہ اس طرح، جزم یا مشدد تشدید، ٹھیک ہے، تشدید اور جزم۔ تو اب ہم مد لازم کو ہم تقسیم کریں گے جزم میں اور تشدید میں، جزم میں اور تشدید میں۔ اس سے بھی پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کیا کہ مد لازم کی دو قسمیں ہیں۔ جی مد لازم کیا ہے؟ حرف مد کے بعد سکون اصلی جب کسی کلمے میں ہوگا، حرف مد کے بعد سکون اصلی جب کسی کلمے میں ہوگا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مد لازم کلمی، مد لازم کلمی۔ حرف مد کے بعد سکون اصلی جب کسی کلمے میں، کلمہ یعنی ورڈ میں ہو، تو ہم کہیں گے مد لازم کلمی، جیسے وَلَضَّالِّينَ، کیا ہے وَلَضَّالِّينَ میں؟ کلمہ ہے وَلَضَّالِّينَ یا حرف ہے؟ کلمہ ہے، کلمہ ہے۔ والضالین۔ کلمہ ہے، جی ٹھیک ہے نا، کلمہ ہے یہ۔ الحاقہ کیا ہے یہ؟ کلمہ ہے یہ بھی۔ کلمہ ہے یہ بھی۔ الآن کلمہ ہے۔ حرف تو ویری کلمہ سمپل ہے۔ ہوتے ہیں نا، الف سے یا تک جو بھی حرف ہے، حروف مقطعات وہ حرف ہوتے ہیں، باقی سب کلمہ ہی ہیں، تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم جب دیکھیں کہ حرف مد کے بعد جب سکون اصلی کسی کلمے میں آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم کلمی، اور حرف مد کے بعد سکون اصلی جب کسی حرف میں آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم حرفی، مد لازم حرفی، جیسے
جیسے حرف مد کے بعد سکون اصلی جب کسی حرف میں آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم حرفی. مثال بتائیے. نون، کیا ہے یہ؟ نون واو پیش نون، نون ساکن نون. میم، میم یا زیر میم، میم ساکن میم. اصلی ہے نا. نون کو پروناؤنس کریں گے تو جو نون کا ساؤنڈ آئے گا تو وہاں پہ نون کے ساؤنڈ میں جو سکون آئے گا وہ سکون اصلی ہوگا نا بھائی. جی اصلی ہوگا. اصلی. اچھا، قاف، قاف الف فا ساکن قاف. تو جتنے بھی حروف مقطعات آپ پڑھ کے آئے ہیں 14 قسم کے، وہ تمام حروف مقطعات میں ہی آپ کو مد لازم کرنا ہے. کس میں کرنا ہے، کون کون سی قسم ہوگی وہ آگے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو جب آپ کو مد لازم حرفی کہا جائے تو آپ حروف مقطعات کو ڈھونڈے، تلاش کریں. جی تو کاف، ہا میں نہیں ہے، یا میں نہیں ہے، عین میں نہیں ہے، کیونکہ عین کیا ہے، وہ مد لین ہو گیا. جی مد لین لازم. صاد، یہ ہے مد لازم حرفی. تو حرف مد کے بعد جب سکون اصلی کسی حرف میں ہو تو ہم مد لازم حرفی کہیں گے، اور حرف مد کے بعد سکون اصلی جب کسی کلمے میں ہوگا تو ہم اس کو مد لازم کلمی کہیں گے. اب پھر اس کی دو قسمیں جیسے کہ آپ یہاں تصویر میں دیکھ پا رہے ہیں. دو قسمیں دونوں کی. کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، حرف مد کے بعد یہ جو سکون ہے کلمے میں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کلمہ ایک تو یہ ہے آل آنا، اور دوسرا کلمہ کیا ہے، الحاقتو ہے. ان دونوں کلموں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ الحاقتو والا جو کلمہ ہے، وللضالین والا جو کلمہ ہے، الطامتو والا جو کلمہ ہے، وہاں پہ تشدید آ رہی ہے. رائٹ. سکون اصلی کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق تشدید. والی. جی. اور آل آنا میں سکون اصلی ہے، یہاں بھی لام پر سکون اصلی ہے، لیکن یہ سکون اصلی کس فارم میں ہے؟ جزم. تشدید کے فارم میں یا جزم کے فارم میں؟ جزم کے جزم. فارم میں نا. بالکل صحیح کہا تھا آپ نے طاہرہ خاتون، ہے نا. تو آل آنا میں کیا ہے؟ بے شک وہ کلمہ ہے، اس سے بحث نہیں ہے، آل آنا کلمہ ہے، الحاقتو کلمہ ہے. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ اس میں سکون اصلی تشدید کے فارم میں ہے، الحاقتو وللضالین میں، اور آل آنا میں سکون اصلی جزم کے فارم میں ہے. تو اب اس لحاظ سے ہم تقسیم کریں گے، ڈیوائیڈ کریں گے اس کو. تو کلمی کی بھی دو قسمیں ہو گئیں، مثقل اور مخفف. مثقل کو ہم مشدد بھی کہتے ہیں، مثقل کو ہم مشدد اس حرف کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے. مثقل اس وجہ سے ہم کہتے ہیں چونکہ اس میں شدت ہوتی، تشدید ہوتی، یعنی 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، بھاری پن، ہیوینس ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو مثقل کہتے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی جب کسی کلمے میں ہو اور وہ سکون اصلی تشدید کے فارم میں ہو تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم کلمی مثقل. مد لازم کلمی مثقل. جی پھر سے دیکھیے، حرف مد کے بعد سکون اصلی جب کسی کلمے میں ہو اور وہ سکون تشدید کے فارم میں ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مد لازم کلمی مثقل. جیسے وللضالین اور الحاق، آگے اور بہت ساری مثالیں آئیں گے.
لیکن وہی کلمہ ہوگا، وہی سکون اصلی ہوگا، لیکن تشدید کے فارم میں نہیں ہوگا، جزم کے فارم میں ہوگا، تو ہم اس کو مد لازم کلمی مخفف کہیں گے۔ حرف مد کے بعد سکون اصلی جب کسی کلمے میں آ جائے اور وہ سکون جزم کے فارم میں ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مد لازم کلمی مخفف۔ از اٹ کلیئر؟ جی کلیئر۔ جی جی کلیئر ہے جی۔ آپ اس کو الگ کر دیجئے، کلمے والی بحث ختم ہو گئی۔ سیم اسی طریقے سے حرفی کو بھی ہم جو ہے ڈیفائن کریں گے، اس کی تعریف بھی کریں گے۔ کیسے؟ حرف مد کے بعد جب سکون کسی حرف میں ہو اور وہ سکون تشدید کے فارم میں ہو تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم حرفی مثقل یا مشدد، دونوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی کیا ہے مثال؟ مثال آپ کو ہم آگے دکھانے والے ہیں، آگے دکھانے والے ہیں۔ کیا ہے؟ جی کیا ہے مثال اس میں؟ بلکہ آپ کو اگلی سلائیڈ دکھاتے ہیں ہم اور۔ جی الف لام میم، کیا ہے یہ؟ الف لام میم یہ مخفف ہے یا مشدد ہے؟ مخفف۔ مخفف۔ نہ، الف لام میم۔ دیکھیں لام میم تشدید ہو گیا نا بھائی، شدہ آ گیا نا۔ اب شدہ کسی بھی وجہ سے آیا ہو، یہ بحث نہیں ہے۔ شدہ ادغام کی وجہ سے آیا، کون سا ادغام ہوگا یہاں پر؟ ادغام شفوی۔ الزام ادغام شفوی۔ شفوی، ویری گڈ، ادغام شفوی ہوگا۔ تو یہاں پہ ادغام کی وجہ سے میم پر تشدید آ گیا نا، تو یہاں پہ دیکھیے حرف مد کے بعد، کہاں حرف مد ہے؟ یہ لام کو جب پڑھتے ہیں تو یہ جو الف ہے جس کے اوپر مد بنا ہے، حرف مد کے بعد جب سکون تشدید کے فارم میں آ جائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مد لازم حرفی، اور حرف میں ہوگا تو حرفی کہیں گے، اور تشدید کے فارم میں ہوگا تو مثقل کہیں گے۔ تو حرف مد کے بعد جب سکون اصلی کسی حرف میں ہو اور وہ سکون جزم کے فارم میں ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں مد لازم حرفی مثقل۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے کہ جب حرف مد کے بعد سکون اصلی کسی حرف میں ہو اور وہ سکون کس میں ہو؟ جزم کے فارم میں، تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم حرفی مخفف۔ جیسے دیکھیے مثال قرآن میں یہ ہے نا کاف ہا یا عین صاد، اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ کاف، کاف کے بعد یہ جو الف ہے، اس الف کے اوپر مد بنا ہے، یہ مد کون سا ہے؟ ابھی فی الحال یہ حرف مد ہے، لیکن جب آپ فا پڑھ دیں گے تو یہ فا، اس فا کے اوپر سکون اصلی ہے یا عارضی ہے؟ اصلی اصلی۔ جی، تو حرف مد کے بعد یعنی الف کے بعد سکون اصلی آ جائے، کہاں آ جائے؟ حرف پر آ جائے، تو یہ کاف پورا حرف ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ کاف ہے لیکن ہم پروناؤنس کر رہے ہیں الگ الگ، تو ہم یہ کاف، تو یہ حرف ہے یا لفظ ہے؟ جی حرف ہے۔ تو ہم نے تعریف کیا کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی کسی حرف میں آ جائے اور وہ جزم کے فارم میں ہو تو ہم اس کو کہیں گے مد لازم حرفی مثقل یا مخفف؟ مثقل۔ نو، نو مصفف، مخفف۔ مخفف یعنی مخفف مخفف۔ یعنی خفیف، مخفف یعنی خفیف یعنی ہلکا۔ تشدید میں کیا ہے؟ تھوڑا بھاری پن ہوتا ہے نا، اور خفیف یعنی ہلکا، اسی سے مخفف یعنی ہلکا کیا ہوا۔ بات سمجھیے گا ذرا سا اس کو، ہے نا؟ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا
یہ جو آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ ہے مد لازم کی قسمیں. مد لازم کی پہلے تو دو قسمیں ہیں, مد لازم کلمی اور حرفی. پھر کلمی کی بھی دو قسمیں ہیں اور حرفی کی بھی دو قسمیں ہیں, مثقل اور مخفف, اور یہاں بھی مثقل اور مخفف. جی, کلمی مثقل کی مثالیں, کلمی مخفف کی مثالیں, حرفی مثقل کی مثالیں اور حرفی مخفف کی مثالیں. اب یہاں جو نوٹ لکھا ہے نیچے کیا, مد لازم اور مد لین لازم کی مقدار. مد لازم کی چاروں قسموں میں طول ہی ہوتا ہے. جی, وہ تو مد لین عارض میں نے کہا تھا نا, کیا کہا تھا مد لین عارض میں, مد لین عارض میں کیا کہا تھا, 2 4 6, سوری, ہاں 2 4 6 حرکت تینوں جائز ہیں بولا تھا نا. جی لیکن مد لین لازم جو ہوگا اس میں مقدار کتنی ہوگی, 2 حرکت نہیں ہوگی, اس میں توسط یا طول ہوگا, یعنی 4 حرکت یا 6 حرکت. طول کی مقدار 4 حرکت, طول کی مقدار 6 حرکت, توسط کی مقدار 4 حرکت. 3 حرکت. ٹھیک ہے, تو جب ہم مد لین لازم پڑھیں گے, مد لین لازم یعنی حرف لین کے بعد جب سکون اصلی آ جائے حرف مد کے بعد, جیسے عین ایک ہی مثال ہے پورے قرآن میں, تو اس کو ہم 4 حرکت کے برابر یا 6 حرکت کے برابر کھینچیں گے. لیکن مد لین عارض یا مد عارض اس میں گنجائش ہے کہ آپ قصر بھی کر سکتے ہیں, طول بھی اور توسط بھی. کلیئر ہو گئی بات. اب یہ دیکھیے الحروف المقطعہ, حروف مقطعات کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. ابھی دیکھیے پھر آ گیا یہ, یہاں آپ کو کیا بتانا مقصود ہے, جی کیا بتانا مقصود ہے. اگر آپ کہیں دیر کافی ہو گئی ہے تو ہم اس کو کل تھوڑا سا وقت نکال کے ختم کر لیں گے, یا ختم کر لیں, 2 3 سلائیڈ ہیں جیسا آپ کہیں, بس 2 سلائیڈ ہیں جیسا آپ کہیں. 5 منٹ زیادہ ہو گئے کلاس کو ہمارے, تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ جی ہمارے عتیق بھائی, اور بتائیے مصباح النساء طاہرہ خاتون. بیٹھ کے کیا تھکیں گے ہمارا, جی, صرف بیٹھ کے کیا تھکیں گے. مینٹلی تھکتا ہے انسان نا, دماغ تھک جاتا ہے. جی, مگر یہ بھی ٹاپک بڑا ماشاء اللہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے اور ٹرکی جی ہے. کٹ آف ہو ٹرکی ہے جائے گا, تھوڑا. کمپلیٹ بریک کر ہو دیجیے جائے گا. مولانا, ہاں ہو جائے گا ابھی. کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ حروف مقطعات میں آپ دیکھیے الف لام میم, اس میں نے یہ لکھا ہے میم ساکن کا ادغام ہوگا ایک تو. جی, ہمیں ادغام پر گفتگو نہیں کرنا ہے, میں نے لکھ تو دیا یہاں پہ کہاں پہ ادغام ہوگا. میم کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی کہلائے گا. لیکن یہاں پہ ہمیں کیا دیکھنا ہے, مد. جی مد کیا ہے, مد میم, یہاں پہ یہ والا جو میم ہے سکون ہے, لیکن اس کے بعد چونکہ میم آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے تشدید لگا دیا ادغام کی وجہ سے, تو ہم اس کو کہیں گے حرف مد کے بعد, یعنی یہ جو لام حرف مد ہے اس کے بعد جو میم, یہ مشدد والا میم ہے, یہ والا میم نہیں پڑھ رہے ہم نا, اس کو کٹ کرو آپ. تو لام کے بعد, لام الف کے بعد جو میم آ رہا ہے یہ مشدد والا میم ہے, تشدید والا. تو ہم اس کو کیا کہیں گے, حرف مد کے بعد سکون اصلی تشدید کے فارم میں جب کسی حرف میں آ جائے گا تو ہم اس کا نام کیا دیتے ہیں, مد لازم حرفی مثقل. حرفی مد مستقل. لازم حرفی مثقل. اسی طریقے سے توسی
मीम क्या है ये? असल में तासीन है। देखिए यहाँ पे जो है इदगाम है, किसका इदगाम है? नून साकिन का इदगाम है। नून साकिन किस में मर्ज हो रहा है? मीम का जो मीम है, मीम प्रोनाउंस करते हुए जो मीम आ रहा है उसमें ये नून मर्ज हो रहा है ये। तो अब नून की हैसियत खत्म, यहाँ पे सीन को हम किस में मिला रहे हैं? डायरेक्ट मीम में जी। तो हम कैसे पढ़ते हैं इसको? तासीम मीम। क्या पता चला यहाँ पे कि यहाँ मद कौन सा हुआ? क्योंकि ये हरफे मद है क्या? सीन। माफ कीजिएगा, या हरफे मद है। कहाँ हरफे मद है? सीम कहते हुए ये जो या है इसको देखिए, ता के बाद अलिफ है, इसको जाने दीजिए, इस पे मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा। सीन के बाद सीन की जो आवाज, उसके बाद जो या आ रही है सी को हम किसे मिला रहे हैं? मीम में मिला रहे हैं। तो ये जो है मीम, ये जो मीम के ऊपर तशदीद है ये सुकून असली है ना? सुकून असली है। सुकून असली भी कौन सा है? तशदीद के फॉर्म में है। तो तशदीद के फॉर्म में होने की वजह से हम इस मद को क्या कहेंगे? मद लाजिम हरफी मुसक्कल। अब इसमें दो मद हैं मेरी भाई, मेरी बहन और भाई। क्या है दो मद? इस पे गौर करना है। एक तो हो गया तासीन, फिर मीम। ये जो मीम बच रहा है ये वाला, ये हरफे मद, उसके बाद सुकून असली। ये जज़म के फॉर्म में है या तशदीद के फॉर्म में है? दूसरा वाला मीम जज़म, जज़म के सामने। जज़म है। तो जज़म के ये फॉर्म मद में। कौन सा कहलाएगा? मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़। और ये वाला तासीम वाला जो मीम है ये मद हरफे लाजिम, मद लाजिम हरफी मुसक्कल। मुसक्कल कहलाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। अब ये देखिए, ये काफ हा या आइन स्वाद, कितने हो गए मद इसमें? काफ हा या आइन स्वाद, कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच। अब आपको बताना है इसमें कि कौन सा मद है इसमें। काफ, इसमें कौन सा मद होगा? इक्फा। काफ। मद्दे लाजिम लफ्जी लफ्जी नहीं नहीं, काफ में इख्फा मैं जरा समझ लूं कि काफ में इख्फा कैसे होगा, वो बताइए। का। काफ में इख्फा होता, इख्फा या तो नून साकिन में होता है या मीम साकिन में होता है। ये काफ में कब से इख्फा होने लगा, मुझे वो बताइए। जब तक मैं सुस्तानू पानी पी लूं आप बताइए गौर करके, इख्फा कैसे होगा उसमें? जी मिसबाहुन निसा बेगम, अगर गलत हो गया तो बताइए गलत हो गया, मैं वरना इंतजार में हूं, आप बताएंगे शायद। नहीं, यहाँ पे आपने लिखा कि स्वाद से पहले नून में इक्फा होगा और दाल स्वाद से पर पहले ना, खफिया मैंने होगा। सिर्फ काफ, मैंने सवाल खाली काफ। काफ का किया है। नहीं, मैं आपने पांचों वर्ड गिनवाए थे तो मैं वो बोली कि इक्फा अगर मैं पांचों होगा। अगर गिनवाया हूं तो आप जो है, काफ हा। तो नहीं, मैंने पहले ये काफ वाला नहीं बताइए। देखा, आप जो राउंड ऑफ किए है वो नहीं देखे। अच्छा ठीक है। तो इख्फा जो होगा वो ये नून पे होगा मेरी बहन, नून पर होगा। जी जी। ठीक है, ये तो हम बाद में आएंगे, वहां वहां भी, अभी वहां पे आएंगे। ये जो बीच में मैंने लिखा है ये इसलिए लिख दिया ताकि नून साकिन और मीम साकिन के जो अहकामात हैं वो भी आपके दिमाग में ताज़ा हो जाए, जी। बस ये लिखा है मैंने। असल हमें यहाँ पे मीम हमें मद के ऊपर फोकस करना है जी। तो काफ में कौन सा मद है बताइए अतीक भाई। मद्दे मद्दे लाजिम पूरा नाम बताइए, मद लाजिम। ओके मद्दे लाजिम हर हरफी गुड, मुखफ़फ़। वेरी गुड। मुखफ़फ़ क्यों होगा? क्योंकि जो सुकून आ रहा है वो जज़म के फॉर्म में आ रहा है। हम्म। ठीक है, जज़म के
فارم میں جزم کی شکل میں آ رہا ہے، تو ہم اس کو لمبا، کتنا لمبا؟ 6 حرکت کے برابر، کاف۔ اس کے بعد آئیے یہ ہا، ہا بھی تو مد ہے نا بھائی، ہا ہے، اس کے بعد یہ الف ہے، کون سا مد کہلائے گا یہ؟ جی کون سا مد ہے؟ جی یا اس کے بعد یہ ہے یا مد لازم حرف مخفف مد مد لازم حرفی مخفف، کیوں ایسا ہوگا؟ مخفف کیوں ہوگا؟ کاف مد ہاں لازم حرفی مخفف، مد لازم کی تعریف کیجئے، حرفی اور مخفف تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ مد لازم کی تعریف یہ ہے حرف مد کے بعد جب سکون سکون اصلی ہو۔ اصلی آ جائے، تو یہاں پہ ہا کے بعد سکون اصلی کہاں ہے؟ یہ تو ہا میں، یہ تو ہا کے بعد جو الف ہے یہ خود حرف مد ہے، اس کے بعد سکون اصلی کہاں آ رہا ہے؟ اگر آ بھی رہا ہے تو یہ یا ہے جس کے اوپر زبر لگا ہے، تو سکون تو نہیں ہے، یہ تو حرکت ہے یہاں پہ۔ کوئی بتائیں؟ جی اس میں 2 حرکت ہے نا، تو دو کسر حرکت ہے، حرف مد عارف اصلی یا مد طبیعی، مد اصلی ہے نا جی۔ مد اصلی کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ خود حرف مد ہی مد ہے، حرف مد کے بعد اگر حمزہ ہوتا یا حرف مد کے بعد اگر سکون ہوتا تو پھر آپ کچھ نام دے سکتے تھے اور، لیکن یہاں پہ ہم مد اصلی کہیں گے بس۔ کیوں؟ کیونکہ نہ حمزہ ہے حرف مد کے بعد اور نہ سکون ہے، تو ہم اس کو خالی 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے، یہ ہے مد اصلی۔ یا کو کیا کہیں گے؟ یا زبر، اس کے بعد الف، الف حرف مد ہے، تو اس کو ہم کون سا مد کہیں گے؟ یہ یا کو مد اصلی مد اصلی ہوگا، ویری دونوں ایزی۔ ہاں کیوں؟ یہ جو حرف مد الف ہے اس کے بعد سبب نہیں ہے نا، 2 سبب بتائے گئے تھے، حمزہ یا سکون، تو یہاں پہ نہ سکون ہے نہ حمزہ ہے بلکہ حرف عین ہے، اور حرف عین کے اوپر بھی سکون ہوتا اگر تو ہم اس کو مد لازم بول سکتے تھے، لیکن عین کے اوپر تو زبر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو ہم مد اصلی کہیں گے، چونکہ صرف حرف مد ہے، اس کے بعد کوئی سبب موجود نہیں ہے، تو اب یہ ہا اور یا مد اصلی ہو گیا، تو کاف مد لین حرفی مخفف، ہا مد طبعی، یا مد طبیعی یا اصلی، عین، ہاں جی، یہ آیا سوال، اس پہ غور کیجئے، کون سا مد ہے یہ یا کون سا ہے؟ یہ والا یا، حرف لین، جی حرف لین حرف لین ہے۔ حرف لین کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ حرف لین؟ کیونکہ یا سے پہلے عین کے اوپر زبر، زبر ہے، زبر ہے۔ کنڈیشن لین کی کنڈیشن شرط کیا تھی؟ کہ حرف یا کے بعد زبر آ جائے تو وہ یا لینیہ یا حرف لین کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو حرف لین کے بعد جو نون ہے عین، یہ نون کے اوپر سکون اصلی ہے یا عارضی ہے؟ جی اصلی اصلی ہے، ویری گڈ، تو اب اصلی نون ہے، اصلی سکون ہے، سکون اصلی ہے، اور اس سے پہلے حرف لین ہے، تو ہم اس کو کون سا مد کہیں گے؟ جی مد لین لازم گڈ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اب آئیے آپ صاد، جی صاد، اس میں جو الف ہے یہ حرف مد ہے، دال اس کے اوپر کیا ہے؟ دال کے اوپر سکون جزم سکون ہے، اصلی سکون جزم ہے،
تو ہم اس کو کہیں گے صاد، یہ ہے مد لازم اور حرفی۔ اب حرفی مثقل ہے یا مخفف ہے؟ مخفف مخفف مخفف، کیونکہ اس کے اوپر تشدید نہیں ہے جی۔ تو آپ نے یہ چیز گویا کہ ماشاءاللہ سمجھ لی ہے۔ الف لام میم، اس میں کیا ہے؟ مد لازم حرفی مشکل، مثقل ہے، کیونکہ میم ساکن کے اوپر اصلی سکون اور اس کے بعد جو میم ساکن کے اوپر جو سکون ہے اور اس کے اوپر جو سکون ہے وہ شدہ کے فارم میں ہے، شدہ، اصلی جو ہے وہ شدہ کے فارم میں ہے، تو اس لیے ہم اس کو مد لازم حرفی مثقل کہیں گے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ نے جو ہے پہلے دیکھ لیا۔ اب آئیے دیکھیے نون، نون میں کیا ہوگا؟ نون کون سا مد ہے اس میں جی؟ مد لازم کلمی مخفف، مخفف صحیح ہے، مد لازم بھی صحیح ہے، لیکن کلمی غلط کہہ دیا آپ نے، ہوگا حرفی ایک ہوگا۔ ہی ورڈ یہ ہے نا؟ سارے حروف ہیں نا، ہم حروف نہیں ہے، مقطعات پڑھ رہے ہیں نا، اس میں لفظ کوئی بھی نہیں ہے، لفظ ہاں کوئی بھی نہیں، ایک اس ہی میں کر سارے ایک حروف ہی ہیں جی۔ حروف ہے۔ تو مد لازم حرفی مخفف، مخفف اس لیے ہے کہ یہاں پہ جو سکون آ رہا ہے جزم کے فارم میں، تشدید کے فارم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا ایک نقشہ آپ کے سامنے ہے، اس کو کیا سمجھنا ہے آپ کو؟ کیا کیا جاننا ہے اس میں آپ کو؟ کہ جو بھی حروف مقطعات ہیں ان میں کن کن حروف میں کون کون سا مد ہوگا، یہ آپ کو جاننا ہے۔ تو آپ دیکھیے سب سے پہلے حرف دیکھیے، الف کو تو آپ جانے دیجئے، یہ حروف مقطعات ہے، لیکن اس میں چونکہ الف ہے اس میں مد نہیں ہوگا جی، وہ خود حرف مد ہوگا، تو اس میں بس الف مد ہوگا کب؟ جبکہ اس سے پہلے زبر ہوگا۔ یہ تو ابھی جانے دیجئے، ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ یہ دیکھنا ہے ہا یا طا ہا را، کتنے حروف ہیں؟ 5۔ پانچ اس حروف، کا مجموعہ میں نے کیا لکھا ہے؟ حیٌ طہورا، ہا یا طا ہا را، ان 5 حروف میں مد طبعی ہوگا، اور ان کی مقدار کتنی ہوگی؟ 2 حرکت کے برابر جی۔ اور آئیے سنقص لکم، سین نون قاف صاد لام کاف میم، کتنے حروف ہو گئے؟ 7۔ 7 حروف میں کیا ہوگا؟ مد لازم جی۔ حیٌ طہورا میں مد طبعی ہوگا، سنقص لکم میں مد لازم ہوگا، اور ایک حرف بچتا ہے آخر میں عین، اس میں مد لین ہوگا، مد لین لازم ہوگا۔ متعین لازم، اب اس میں 4 اور 6 کا مطلب سمجھ، یہ دیکھیں عربی کا 6 ایسے ہی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 6 ہے اور یہ 4 ہے، یہ 4 ہے۔ 4 اور 6 کیوں لکھا ہے؟ یعنی اس کو ہم 4 حرکت کے برابر بھی کھینچ سکتے ہیں اور 6 حرکت کی برابر بھی کھینچ سکتے ہیں، تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ حیٌ طہورا میں مد طبعی ہوگا 2 حرکت کے برابر، سنقص لکم میں مد لازم ہوگا 6 حرکت کے برابر، اور عین یا عین نہیں، معاف کیجیے گا، عین اگر میں نے نن کہہ دیا نن تو وہ مد لازم کی تعریف سے الگ ہو جائے گا، عین نہیں بلکہ عین، وہ مد لین لازم کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ کا یہ سبق جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ رہا انٹرسٹنگ، رہا تھوڑا سا دلچسپ رہا یا نہیں؟ جی بہت انٹرسٹنگ ہے یہ والا چیپٹر۔ جی الحمدللہ۔ اب آپ قرآن پاک میں بچپن سے آپ نے قرآن پڑھا ہوگا، مد کرتی ہوئی آپ لوگ آ رہی ہوں گی، ابھی ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ خالی مد بن گیا لمبا سا، یہ جو مد ہے بڑا مد، اس کو لمبا کھینچنا ہے، یہ چھوٹا سا بنا ہے اس کو تھوڑا کم کھینچنا ہے نا، ایسے ہی تو جو بتایا جاتا ہے نا، لیکن یہ سمبلز ہیں، یہ ناخواندہ لوگوں کے لیے ہے، جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، لیکن اب آپ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ مد ہو یا نہ ہو،
آپ مد کو کیسے پہچانیں گے؟ بائی رول، بائی رول. جو آپ دیکھیے بہت سارے قرآن آپ کو ملیں گے عربی قرآن جس میں سمبل نہیں ہوتے مد وغیرہ کے. یہ تو سمبل جو ہوتے ہیں، علامتیں اور نشانیاں جو ہوتی ہیں نا، سائنس جو ہوتے ہیں، یہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ جن کو قواعد نہیں پتا ہوتے. اب آپ کو قواعد پتہ چل گئے ماشاءاللہ. اب آپ سمجھ لیں گے کہ بھائی اس میں کون سا مد ہے، اس کی مقدار کتنی ہے اور کتنا لمبا کھینچنا ہے. یا آپ انشاءاللہ اب جان گئی ہیں تو اب آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا. اب پھر وہی ہوم ورک میں آپ کو دوں گا کیا، کہ آپ قرآن میں سے کوئی صفحہ، کوئی سورے آپ نکالیے، اس میں دیکھیے کہ اس میں کون کون سا مد ہے، کہاں مد اصلی ہے. مد اصلی کی بھی جو ہم نے قسمیں بتائی ہیں، مد عوض، مد تمکین، مد بدل، مد صلہ، ہے نا، وہ دیکھیے. پھر آپ مد جو ہے وہ فرعی کی جو قسمیں ہیں، مد متصل ہے، منفصل ہے، عارض ہے، لین عارض ہے، لین لازم ہے، مد لازم کی جو قسمیں ہیں، یہ ساری قسموں کو آپ ایک پیپر میں لکھیے اور مجھ سے بھی شیئر کیجیے. یہ پورے ہفتے آپ کو کرنا ہے. جب آپ پریکٹس کریں گی تو آپ کو پھر زیادہ پختگی آپ کے اندر آئے گی انشاءاللہ، اور پھر قرآن پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا. تو چلیے، جزاکم اللہ خیرن. لمبا وقت آپ کا ہم نے لے لیا آج، اور اس کے لیے بہرحال معذرت چاہتے ہیں چونکہ ہمارا 1 گھنٹے کا وقت طے ہوتا ہے، لیکن چونکہ چیپٹر ہمیں ختم کرنا تھا اور کچھ باریک چیزیں تھیں اس میں تھوڑا سا وقت لگ گیا، تو اس کے لیے بہرحال ہم کوشش یہ کریں گے کہ آئندہ وقت زیادہ نہ لگے. تو چلیے جی، کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.